کی دستار ہے عمر عمر میری ساری بہار ہے عمر عمر میرا چین قرار ہے عمر عمر عزت ہے وقار ہے عمر عمر میرا چین قرار ہے عمر عمر عزت ہے وقار ہے عمر عمر میرے دل کی تار ہے عمر عمر مومن کا پیار ہے عمر عمر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ ہم نے آپ کے سامنے باغ فدق کے موضوع پر چند ایک گزارشات پیش کی تھی اور اس کے بعد شیعہ حضرات کی ایک دلیل جو وہ قرآن مجید سے دیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو یہ دوسری دلیل جو وہ قرآن مجید سے دیتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورتوں کی بنسبت جو مرد ہیں جو اولاد مذکر ہے ان کو دو گنا ملے گی عورتوں کی بنسبت۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہے تو اس کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک اس کا بیٹا ہے، تو اس کے کل مال کے دو حصے کر کے ایک حصہ بیٹے کو دیا جائے گا اور ایک حصہ دو بیٹیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو، اگر کوئی امتی دنیا سے چلا جائے تو اس کی جو اولاد ہے وہ اپنے باپ کی وارث بنتی ہے۔ تو اسی طرح کیا وجہ ہے کہ اگر ایک نبی دنیا سے جائے تو اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے جو مال ہے دنیاوی اس کی وارث نہ بنے؟ تو یہ وہ دلیل دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے آپ کے سامنے پہلی قسطوں کے اندر ذکر کی کہ ان سے یہ پوچھیں کہ باغ فدق ہبت تھا یا میراث تھی۔ تو جو پہلی دلیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی قسط نمبر 3 کے اندر، وہ ہبہ کی دلیل کے جواب تھے، اور یہ ان کی دلیل میراث پر ہے۔ اس کے ہم جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھو، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ 4 طرح کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کسی جگہ اجمال بیان کرتا ہے، یعنی کہ کسی جگہ پر خود ہی قرآن مجید کسی مسئلے کا اجمالاً ذکر کرتا ہے، پھر دوسری جگہ خود ہی اس کی تفصیل ذکر کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو دوسری جگہ خود ہی اس کی تفسیر کر دی، فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ صدیقین شہداء وغیرہ کا رستہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کسی کو اجمالاً ذکر کرتا ہے، پھر احادیث مبارکہ کے اندر دیکھا جاتا ہے تو وہ احادیث اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ اس کی تفسیر ہیں قرآن مجید کی۔ تو جیسے کہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کچھ نہیں بولتے، یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں وہ قرآن مجید کی ہی در حقیقت تفسیر اور تشریح ہے۔ تو اس آیت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پیغمبر داخل نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر امتی جو ہے وہ اس کا مخاطب ہے، پیغمبر کو یہ خطاب نہیں کیا گیا۔ دیکھیں آگے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، کہ اگر بیوی کے لیے ایسا مقرر کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ان کے لیے چوتھائی ہوگا اس میں سے جو تم چھوڑ کر جاؤ، اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں تو بیوی کو کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری کوئی اولاد موجود ہے تو بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا۔ ابھی دیکھیں، لیکن اس آیت کے اندر بھی پیغمبر داخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت مجمل ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ احادیث مبارکہ کی صورت میں ہو گئی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، اور اسی طرح انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اس طرح بہت سی احادیث جو ہم نے آپ کے سامنے ان کی کتابوں سے پیش کی تھی کہ ان کے ذریعے اس کی تفسیر ہو چکی ہے کہ انبیاء جو ہیں، پیغمبر جو ہیں، وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں خطاب جو ہے وہ امت کو ہے۔ ابھی دیکھیں مثال کے طور پر یہ الفروع من الکافی، اس کی جلد نمبر 7، خود اس کے جو موانع ہیں انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ کون کون بندہ جو ہے وہ اپنے جو رشتہ دار ہوتا ہے ان کا وارث نہیں بنتا۔
اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 141 سے انہوں نے موانع ارث ذکر کیے ہیں، 20 ذکر کیے ہیں، چند ایک ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو قتل کر دے تو یہ جو قاتل ہے بیٹا، یہ اپنا جو باپ ہے اس کی جو مال وغیرہ ہے اس کے میراث کا حقدار یہ نہیں ہے، اس کو وہ میراث نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے بیٹا، یا یہودی ہے یا نصرانی ہے، تو وہ اپنا جو باپ ہے اس کا جو مسلمان تھا اس کا وہ جو ہے مال کا وارث نہیں بنے گا، اب یہودی بیٹا، نصرانی بیٹا۔ اسی طرح مثال کے طور پر کہ ایک آدمی اپنی بیوی پر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے، پھر اس کو ثابت نہیں کر سکتا، تو ثابت نہ کرنے کی صورت میں جو قاضی ہے حاکم وقت وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دے گا، اور اب اس بیوی سے کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا مر جائے تو اس کے جو مال ہوگا اس مال میں سے اس خاوند کو وہ جو اس کا شوہر ہے اس کو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اور بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک ہے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ مسلمان ہے، تو یہ مسلمان جو بیٹا ہے یہ اس مشرک جو اس کا باپ ہے اس کی مال کا بھی وارث نہیں بنے گا۔ تو یہ چند ایک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی موانع ارث۔ ابھی دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ مجمل ہے، یعنی مکمل سب کے بارے میں وہ ہے کہ اللہ تم کو اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، لیکن خود الفروع من الکافی میں انہوں نے کچھ لوگوں کی تخصیص کر دی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس اپنے جو رشتہ دار ہے ان کا باپ ہے یا بیٹا ہے یا جو بھی ہے اس کے حقدار نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ان لوگوں نے قرآن مجید کے اندر یہ تخصیص کی الفروع من الکافی میں، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی اس کا خطاب اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کو ان نحن معاشر الانبیاء اور اس طرح بہت سی احادیث کے ذریعے خاص کیا گیا کہ انبیاء کی جو مالی میراث ہے وہ نہیں چلتی۔ دیکھیں قرآن مجید نے اس طرح تو بیویوں کی میراث کا بھی ذکر کیا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، لیکن یہ من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق کی کتاب ہے اور ان کی اصول اربع میں شمار ہوتی ہے، اس کی جلد نمبر 4 یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے صفحہ نمبر 191 پہ۔ کہتے ہیں کہ سمعت ابا جعفر علیہ السلام، امام باقر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا امام باقر رحمہ اللہ کو یقول یہ فرماتے ہوئے کہ واللہ ما ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ العباس ولا علی علیہ السلام ولا ورثت الا فاطمہ علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عباس کی آل کا، اور نہ ہی حضرت علی کا، کوئی بھی وارث نہیں ہے سوائے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ، یعنی صرف وہ وارث ہے اور کوئی وارث نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ پیغمبر کی جو میراث ہے وہ اور ان کا جو وارث ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو قرار دے رہے ہیں، لیکن قرآن مجید تو انبیاء کی بیویوں کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے۔ تو جس طرح دوسری آیت جو نبیوں کے بارے میں بھی ہے، سب کے بارے میں انہوں نے خود انبیاء کو خاص کیا کہ انبیاء کی بیوی میراث کی حقدار نہیں ہیں، اسی طرح پہلی آیت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے بلکہ خطاب امت کو ہے۔ اور ان کی دوسری دلیل کہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر آیا ہے ووارث سلیمان داؤد، سورۃ نمل کے اندر، کہ داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ میراث ملی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی میراث جاری نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیں ان کی یہ تفسیر صافی جلد نمبر 2، اس کے اندر یہ خود ذکر کر رہے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے اندر ووارث سلیمان داؤد کے اندر، کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ووارث سلیمان داؤد الملک والنبوہ، اس سے بادشاہت مراد ہے اور نبوت مراد ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کی جو مال بچت تھا اور حضرت داؤد کی جو زمین وغیرہ تھی اس کے وارث ہوئے ہیں، بلکہ حضرت سلیمان کو جس طرح داؤد کو بادشاہت ملی اسی طرح حضرت سلیمان کو بادشاحت ملی، اور نبوت جس طرح حضرت داؤد کو ملی اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ اگلی بات، آپ تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی والد دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو تمام اولاد ہوتی ہے سب کو مال ملتا ہے، مالی جو میراث ہے وہ سب کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے مورخین نے ذکر کیے، تو اگر مالی میراث مراد ہوتی کہ مالی طور پر جو ان کا مال ہے اس کا وارث بننا مراد ہوتا تو پھر باقی جو بیٹے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟
کہ ایک داؤد وارث ہوئے باقی وارث نہیں ہوئے، باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا اگر یہ یہاں جو ہے یہ مالی میراث مراد ہے؟ اور یہ تفسیر صافی میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو جو معنی امام جعفر صادق رحمہ اللہ مراد لے رہے ہیں وہی معنی ہم مراد لے رہے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ الاصول من الکافی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر یہ خود واضح طور پر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وَعِنْدَهُ ابو بصیر کے سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فقال ابو عبداللہ، امام جعفر صادق نے فرمایا ان داؤد وارث علم الانبیاء، کہ بے شک کہ داؤد علیہ السلام انبیاء کے علم کے وارث ہوئے، وَإِنَّ سُلَيْمَانَ وَارِثَ داؤد، اور بے شک کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَارِثَ سُلَيْمان، اور بے شک کہ محمد سلیمان کے وارث ہوئے، وَإِنَّ وَارِثْنَا مُحَمَّدًا، اور ہم جو ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہوئے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225، اصول کافی سب سے معتبر ترین کتاب ہے یہ۔ تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان کے وارث ہوئے۔ اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلیمان کے جو وارث ہیں یہ ان کو کون سی میراث ملی ہے؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی زمین اور کوئی جائیداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، ہمارے نبی کو؟ ایسی بات تو ہے نہیں۔ تو اس سے مراد وہی نبوت اور علم مراد ہے، اور یہ خود ان کی کتاب کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث ہوئے۔ تو جو وراثت ادھر مراد ہے وہی وراثت جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر مراد ہے۔ اور دوسری بات، یہ میراث کا لفظ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مالی میراث کے اندر ہی بولا جاتا ہے، بلکہ میراث کا لفظ جو ہے یہ قبضے کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، اللہ کے لیے میراث ہے زمین اور آسمان کی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی رشتہ دار تھا وہ مر گیا اور اس مرنے کے بعد جو زمین و آسمان ہے وہ اللہ کو بطور میراث کے ملے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان پر اللہ رب العزت کا قبضہ اور قدرت ہے۔ تو میراث کا لفظ ادھر کس کے معنی میں استعمال ہوا؟ قبضہ اور قدرت کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو آپ نے ان یہ جو 2 دلیلیں قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں ان کے تمام جوابات آپ نے سماعت فرمائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے آسان لفظوں کے اندر ان کی دلائل کے جو جوابات ہیں وہ آسان طریقے سے پیش کیے جائیں تاکہ عوام کے سامنے کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پھر اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔